فیصل وابڈا اور مولانا فضل الرحمان کی آج ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد فیصل وابڈا نے پریس کانفرنس کی۔ بخاری صاحب، آج فیصل وابڈا صاحب پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اور کافی زیادہ وہ آج کل ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ روز قبل بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی، آج مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی اور یہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ تو اب فیصل وابڈا جو یہ پولیٹیکل انگیجمنٹس کر رہے ہیں، کس مشن پر ہیں؟ دیکھیے، دو باتیں اس حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے چونکہ دوست ہیں، وہ اس لیے ہم ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات تو سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ آدمی دبنگ ہے۔ اچھا، بات جو لگی لپٹی نہیں کہتے، وہ کھل کے کہتے ہیں جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے، جو سوچ کے آ جاتے ہیں نا وہ کہہ کے جاتے ہیں۔ جو آج کل ان کا صحیح مشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی ہے۔ وہ ہے کہ عمران خان کو بچانا ہے، اس کی جان کو بچانا ہے، خطرات لاحق ہیں، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے خطروں کی نشاندہی کی ہے بلکہ نام بھی بتائے ہیں۔ جی بالکل، کس کس کو کہہ رہے ہیں وہ کہ مار کے چھوڑیں گے اس کو، تو وہ کہتے ہیں میں اس کو بچاؤں گا، میں آئی ایم آؤٹ فار عمران خان، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک شخص کھڑا تو ہے جس کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اچھا اچھا، جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے میں خان کو بچانا چاہتا ہوں تمام سازشوں سے۔ اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں اس کوشش میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور جیسا میں نے کہا کہ وہ آج کل ایک ایکسیپٹیبل فگر ہیں، اس لیے کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں، جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی سپورٹ کہاں ہے۔ اچھا، ان کے پولیٹیکل مخالفین بھی، ان کے دوست بھی سب سمجھتے ہیں کہ ہی ریپرزینٹس دا اسٹیبلشمنٹ۔ جی بالکل، میں نے جان بوجھ کے فوجی قیادت نہیں کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے وہ نمائندے ہیں، اور جب بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اس کو ڈسون نہیں کیا ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ان کی جو ملاقات ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ملاقات کس پیرائے میں ہے وہ ذرا جاننا ضروری ہے۔ جی 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ووٹ دیا تھا اس کے حق میں، جی بالکل، تمام تر پی ٹی آئی کی کوششوں کے باوجود کہ وہ ایسا نہ کریں۔ یہ نہ کرنے دینے کے لیے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں بھی پڑھی انہوں نے، حلوے مانڈے بھی کھائے، پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ لگتا تھا کہ دنیا میں ایک ہی شخص امپورٹنٹ ہے، اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ آپ کو وہ مناظر یاد ہونا چاہیے، ہم نے تو ویڈیو بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ لیکن جب انہوں نے دے دیا تو پھر پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں آئی تھیں، وہ میں سنانا نہیں چاہتا اس وقت، نہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بدمزگی بڑھے گی اس سے۔ تو ان کے ساتھ وابڈا صاحب کی ملاقات جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ کسی ایکسٹریم میجرز پر نہ جائیں جس کا اعلان وہ کر چکے ہیں۔ اور ایشو ان کا کیا ہے؟ مدارس کے حوالے سے جو بل پاس ہونے کے بعد منظوری کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس گیا تھا، وہ اتنی دیر سے کیوں اس پر دستخط نہیں ہو رہے تھے؟ اور آج جو منظر عام پر بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بل تو نامنظور کر کے اس پر اعتراض لگا کے پریزیڈنٹ صاحب واپس کر چکے ہیں، اور شاید اسی کو انڈو کرنے کے لیے، اس تاثر کو انڈو کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس ملاقات میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی اچھا بخاری صاحب، ملاقات سے پہلے ایک دفعہ یہ بھی بتا دیں کہ مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق یہ جو بل ہے یہ کیا ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اس کی طرف بھی میں آؤں گا، بلکہ اگر آپ نے سوال اب پوچھ لیا ہے۔ دیکھیے، مدارس کی رجسٹریشن بہت کنٹروورشل ایشو رہا ہے۔ اچھا، یہ سب سے بڑا پریشر اس کے اوپر جو تھا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے تھا، چاہے وہ امریکہ تھا، چاہے برطانیہ تھا، پوری ویسٹ جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ جو مدارس ہیں وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، مدارس کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے، مدارس میں ٹریننگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، دس دیٹ اور ادر۔ لہٰذا ایک پروسیس شروع ہوا تھا کہ مدارس کو جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے۔ ٹھیک، اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ دیں کہ جناب جو سوسائٹی ایکٹ 1960 میں ترمیم کا بل 20 اکتوبر کو سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا، اس بل کے ذریعے مدارس کے رجسٹریشن کا تقاضا پورا ہو گیا ہے، اور سوسائٹی ایکٹ 1860 کی شق 21 میں 7 بنیادی اور 2 اضافی شقیں شامل کر لی گئی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ کیوں اس کا یعنی بل کا منظور ہونا ضروری ہے؟ اب حکومت الگ سے مدارس رجسٹریشن ایکٹ نہیں لائے گی، there is no need to bring a separate registration act، اور مدارس کو بآسانی رجسٹریشن اور اکاؤنٹس کھولنے کی سہولیات بھی میسر ہو جائیں گی۔ اچھا، کیونکہ وہ جو پچھلا صورتحال تھی اس میں وہ نہ اکاؤنٹ کھول سکتے تھے، نہ ان کو ریمیٹنسز آ سکتی تھی، وغیرہ وغیرہ، جبکہ پہلے سے قائم مدارس کو بڑا قانونی تحفظ حاصل ہو گیا، اور رجسٹریشن کے لیے 6 ماہ سے 1 سال کی مدت ان کو فراہم کر دی جائے گی۔ یہ پاکستان میں دینی مدارس ایک حقیقت اور ایک ریالٹی ہے۔ ٹھیک، اس میں بے پناہ ایسے مدارس ہیں جہاں سے بہت سے خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں۔ جماعت الدعوہ کی مثال دی جا سکتی ہے،
وہ تو خیر ہندوستان کی نظر ہو گیا، اس کے اوپر جو یعنی قدغنز لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اگر آپ چیریٹیبل کام دیکھیں تو یعنی ایدی صاحب کتنا بڑا نام ہے، لیکن اسی طرح سے چیبہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں، اسی طرح سے جماعت الدعوہ، تو بہت ساری تنظیمیں ایسی تھیں جو بہت زیادہ خدمت خلق کے کام کرتی تھیں، لیکن بیرونی پریشر کی وجہ سے اور کچھ اندرونی فیکٹرز کی وجہ سے ان کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش کی گئی، جو ایک حد تک تو ناکام ہو گئی، مدارس نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا، لیکن باقی کے جو قدغن تھے وہ اس میں ان کو چھوٹ مل جائے گی، اس میں وہ نرمی آ جائے گی اس ایکٹ کی پروویژن میں، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس کو پیورلی پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آئی تھنک مولانا ہیز اے پوائنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ جناب اب اس کا ایک آپشن باقی رہ گیا ہے، حتمی نہیں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جی جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے سینٹ نیشنل اسمبلی کا اور اس میں اسے پاس کرا لیا جائے، پھر پریزیڈنٹ صاحب کے اعتراض کی گنجائش ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا، اور یہی میرے خیال سے ہونے بھی جا رہا ہے۔ اور اسی کے لیے فیصل وارڈا صاحب نے انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ان کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیے، ہم اس کو جوائنٹ سیشن میں پاس کروا دیں گے، آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے جو ہم بات کر رہے تھے وارڈا صاحب کے مشن کی، تو وارڈا صاحب جو ہے وہ آج کل کافی ٹی وی شوز میں ہر دوسرے پروگرام میں وہ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ دبنگ بات کرنے کے عادی ہیں، وہ دبنگ بات ہی وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ایک ایسی ایفرٹ کی ہے جس سے گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کا آبجیکٹو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے اپنے بیان میں کہ میں تمام ہی سیاسی قوتوں سے ملوں گا، اور جن کا خاص طور سے اس نے ذکر کیا، ان میں ایک ایم کیو ایم ہے، دوسری اس نے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان جو ہے، ویری امپورٹنٹ فیکٹر۔ اگر یہ اس طریقے سے ان سب کو مین سٹریم میں لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر یہ دھبا رہے کہ جی یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے فیصل وابڈہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ہمیں مولانا صاحب کے کردار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ مولانا صاحب کس قدر عظیم انسان ہے اور ان کا کردار اب سمجھ آیا ہے، تو اس بارے میں اب کیا کہیں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دستخط نہ ہوئے تو پھر میں اپنا لاہ عمل تیار کروں گا، تو کیا ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے فیصل وابڈہ صاحب بھی اب ان کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں اس حوالے سے عرض کریں۔ ایک تو ان کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، یہ کوئی نئی تخلیق نہیں ہے، کوئی یہ کسی حادثے کے طور پہ جنم نہیں لیا، اس نے بڑی پرانی تاریخ ہے۔ ان کے والد مولانا مفتی محمود بہت بڑے زیرک سیاستدان میں انہیں کہوں گا، وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں کے پی کے اور بھٹو صاحب کے دور میں ان کی سیاست جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ ایک سیاسی گھرانہ ہے اور ان کا پاکستان کے اندر ایک رول ہے، خاص طور سے کے پی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا انفلوئنس بھی ہے، اور ان جیسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے جو ایک پاکستان کے فریم ورک میں رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بہت انفلوئنس ہے بلوچستان میں بھی جی، وہ نا قومی حمیت کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے، نیشنل انٹیگریٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ بالکل، دیٹ از وائی کہ حکومت بھی ان کے ساتھ یعنی انہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ رانا ثناء اللہ ان سے ملنے والے ہیں کسی وقت، جی وہ ملاقات، اور بھی لیڈران ان سے ملیں گے، تو ان کی حقیقت کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہی از اے پولیٹیکل فیکٹر ان پاکستان's politics as of today، رائٹ؟ اچھا بخاری صاحب، اب فیصل وابڈہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جے یو آئی کا مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا گیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ الیکشن کے فراڈ کے حوالے سے جو بات ہم پہلے کرتے تھے 9 مئی کی، سوری 9 مئی کہہ رہا ہوں، جو 2018 کا الیکشن تھا، اسی طرح کی گفتگو 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں بھی ہوئی۔ دھاندلی کے الزام تب بھی تھے، دھاندلی کے الزام آج بھی ہیں، تو اس اعتبار سے اگر وہ حمایت کر رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹانس کی، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، حالانکہ وہ آرام سے مولانا صاحب اس کا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور نون پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ مینڈیٹ اگر کسی نے چوری کیا تو اس کا نام تو پی ٹی آئی ہے نا، تو وہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو پھر چور کوئی اور نہیں ہے۔ کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے۔ اچھا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایفرٹس
اگر ان کو مین سٹریم میں لے آتی ہیں، ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ کسی نہ کسی رنگ میں حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس سے بہتری آئے گی، کوئی ٹھیک ہے۔ دو رائے